پھر وہ مجھ پر درود پاک پڑھے، بے شک اس نے خیر کو اپنی جگہوں سے تلاش کر لیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ تفسیر دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ تفسیر صراط الجنان جلد اول پارہ نمبر 1 صفحہ نمبر 185 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 108 انشاءاللہ عز و جل پڑھتا ہوں، اس کا ترجمہ اور تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل۔ ترجمہ کنز الایمان۔ کیا یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے ویسا سوال کرو جو پہلے موسیٰ سے ہوا تھا علیہ السلام، اور جو ایمان کے بدلے کفر لے وہ ٹھیک راستہ بہک گیا۔ ترجمہ کنز العرفان کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے ویسے ہی سوال کرو جیسے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے، اور جو ایمان کے بدلے کفر اختیار کرے تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ یہاں ارشاد فرمایا کہ کما سئل موسیٰ، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا گیا تھا۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے تھے، اسی طرح آپ بھی ہمارے پاس ایک ہی مرتبہ سارا قرآن لے آئیں۔ بعض نے یوں کہا کہ ہم آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے نہیں لے آتے۔ ان کے سوالات کے جواب میں ان سے فرمایا گیا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ویسے ہی سوال کرو جیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے تھے؟ اے یہودیوں، جب میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا درست ہونا دلائل اور معجزات سے ثابت ہو چکا تو پھر ایسے لا یعنی سوال کیوں کر رہے ہو؟ اور اے ایمان والو، بے شک یہودی دھوکے باز اور تم سے حسد کرنے والے ہیں، اور ان کی تمنا یہ ہے کہ مسلمان کسی نہ کسی مشکل میں مبتلا ہوں، لہٰذا ان کی کوئی ایسی بات قبول نہ کرو جو بظاہر نصیحت لگ رہی ہو، اور یاد رکھو کہ جو ایمان کے بدلے کفر اختیار کر کے اپنے دین سے پھر گیا تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ کفار مکہ نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ سارا قرآن ایک ہی مرتبہ لے آئیں۔ کسی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے ہمارے سامنے اعلانیہ آ جائیں، کسی نے کہا کہ کوہ صفا کو سونے کا بنا دیں۔ ان کے سوالات کے جواب میں ان سے فرمایا گیا کہ کیا تم بھی اپنے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اسی طرح فضول سوال کر رہے ہو جس طرح ان سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا تھا کہ ہمیں اعلانیہ خدا دکھا دو، حالانکہ آیات قرآنیہ کے نزول کے بعد دوسری نشانیوں کے مطالبہ کرنا یہ سیدھی راہ سے بھٹکنا ہے۔ یہاں پر اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی صحیح مقصد کے بغیر سوال کرنا ممنوع ہے، نیز فضول سوال کرنا بھی حرام ہے۔ لہٰذا عوام الناس کو چاہیے کہ اس بات کو پیش نظر رکھیں کہ علماء اور مفتیان کرام سے وہی سوال کریں کہ جو علماء اور مفتیان کرام سے وہی سوال کیے جائیں کہ جن کی حاجت ہو۔ زمین پر بیٹھ کر خواہ چاند پر رہائش کے سوال نہ کیے جائیں۔ بعض لوگ علماء کو پریشان کرنے یا ان کا امتحان لینے یا ان کی لا علمی ظاہر کرنے کے لیے سوال کرتے ہیں، یہ سب ناجائز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں جس کام سے منع کروں اس سے رک جاؤ، اور جس کام کا حکم دوں اسے اپنی طاقت کے مطابق کرو۔ تم سے پہلے لوگوں کو محض ان کے سوالات کی کثرت اور انبیاء علیہ السلام سے اختلاف کرنے نے ہلاک کر دیا۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مسئلہ معلوم کر کے عمل کرنے کی بجائے خواہ بال کی کھال اتارتے رہنا اور اپنے من پسند حکم کا مطالبہ کرنا یہ یہودیوں اور مشرکوں کا طریقہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں بھی لوگوں کی ایک ایسی تعداد ہے جن کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ معاملات
یعنی کاروبار وغیرہ جب کرتے ہیں یا عبادات میں جو صورت انہیں درپیش ہے اس میں فتویٰ ان کی مرضی اور پسند کے عین مطابق ملے، اور اگر انہیں کہیں سے کوئی ایسی دلیل مل جاتی ہے جو ان کے مقصد اور مفاد کو پورا کر رہی ہوتی ہے تو اسی پر اڑ جاتے ہیں، اگرچہ اس کے خلاف ہزار دلائل موجود ہوں، لیکن وہ چونکہ ان کی مراد کے خلاف ہوتے ہیں اس لیے انہیں قبول کرنے پر وہ تیار نہیں ہوتے، اور ان کے بارے میں طرح طرح کی الٹی سیدھی تعویلیں پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ سنا اسے یاد رکھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ابھی ہم نے جو فضیلت سنی تھی اس کے شروع کرنے سے قبل کہ جس نے قرآن مجید فرقان حمید پڑھا، اپنے پروردگار عز و جل کی حمد کی اور پھر اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھا، بے شک اس نے خیر کو اپنی جگہوں سے تلاش کر لیا۔ تو ایک مرتبہ کہہ دیجئے الحمدللہ رب العالمین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج درس فیضان سنت میں باب ہے پیٹ کا قفل مدینہ، صفحہ نمبر پیٹ کا قفل مدینہ کتاب کا 125 اور اس کتاب فیضان سنت کا ہے 767۔ بڑا ہی زبردست واقعہ لکھا ہوا ہے، قد آور مچھلی۔ حضرت سیدنا ابو عبداللہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امام المبلغین سرور دنیا و دین محبوب رب العالمین عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم 300 افراد کو قریش کے مقابلے پر بھیجا، اور سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارا سپہ سالار مقرر فرمایا، اور ہمیں کھجوروں کی ایک بوری بطور زاد راہ عنایت فرمائی۔ حضرت سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں روزانہ ایک ایک کھجور عطا فرماتے ہیں۔ پوچھا گیا کہ آپ حضرات رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ایک کھجور سے کیسے گزارا کرتے تھے؟ تو فرمایا کہ ہم اس کو چوستے جس طرح بچہ چوستا ہے اور اوپر سے پانی پی لیتے، تو وہ اس روز رات تک ہمیں کافی ہو جاتی۔ ہم اپنے نیزوں سے درخت کے پتے جنہیں اونٹ کھایا کرتے تھے گراتے اور انہیں پانی میں بھگو کر کھا لیتے۔ فرماتے ہیں کہ ہم ساحل سمندر سے گزر رہے تھے کہ دور سے ساحل پر ریت کے بڑے ٹیلے کی طرح کوئی چیز نظر آئی۔ ہم قریب پہنچے تو دیکھا کہ وہ جاندار کا مردہ ہے جسے امبر مچھلی کہا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مردار ہے، پھر خود ہی فرمایا کہ نہیں بلکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے بھیجے ہوئے ہیں، اور ہم رائے خدا عز و جل میں گھروں سے نکلے ہیں، اور آپ حضرات اضطراری حالت میں ہیں، اسی لیے اسے کھا لیجئے۔ ہم نے 1 مہینہ اس پر گزارا کیا اور ہم 300 آدمی تھے، حتیٰ کہ ہم فربا ہو گئے۔ مجھے یاد ہے کہ ہم اس کی آنکھ کے گھڑے سے مٹکے بھر بھر کر چربی نکالتے اور ہم اس مچھلی سے بیل جتنے بڑے بڑے ٹکڑے کاٹتے۔ اس مچھلی کی آنکھ کا حلقہ اتنا بڑا تھا کہ سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم میں سے 13 آدمیوں کو اس کی آنکھ کے گھڑے کے اندر بٹھا دیا تھا، تو وہ سب کے سب سما گئے تھے۔ اس کی ایک پسلی کو پکڑ کر کمان کی طرح کھڑا کیا، پھر ایک بڑے اونٹ پر کجاوا کسا اور وہ اس پسلی کی کمان کے نیچے سے گزر گیا، اور ہم نے اس کے خشک گوشت کے ٹکڑے بطور زاد راہ ساتھ رکھ لیے۔ جب ہم مدینہ منورہ پہنچے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ رزق تھا جو اللہ تعالی نے تمہارے لیے پیدا فرمایا، کیا تمہارے پاس اس گوشت میں سے کچھ ہے؟ اگر ہو تو ہمیں بھی کھلاؤ۔ ہم نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں اس مچھلی کا گوشت بھیجا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تناول فرمایا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، برکت نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب آئیے مل کر ہم سب کے سب شجرہ قادریہ رضویہ عطاریہ یہ پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔
یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلا رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں، علم حق دے باقر علم ہدا واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، بہر معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گن جنید باصف کے واسطے، بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کارک عبد واحد بیریا کے ستے، بلفرح کا صدقہ کر غم کو فرا دے حسن و سعد، بلحسن اور بو سعید سادزہ کے واسطے، قادری کر قادری قادریوں میں اٹھا، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ لہم رزقا سے دے رزق حسن، بندہ رزاق تاج الاسفیاء کے واسطے، نصرابی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ، دے حیات دی محیے جاں فضا کے واسطے، طور عرفان و علو و حمد و حسنہ و بہا، دے علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے، بہر ابراہیم ہم پر نار غم گلزار کر، بھیک دے داتا بگاری بادشاہ کے واسطے، خانہ دل کو زیاد روح ایمان کو جمال، شہزیہ مولا جمال الاولیاء کے واسطے، دے محمد کے لیے روزی کر احمد کے لیے، خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، دین و دنیا کے ہمیں برکات دے برکات سے، عشق حق دے عشق عشق انتماء کے واسطے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمس دی بدر دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے، کر عطا احمد رضا احمد مرسل ہمیں، میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے، پرزیا کر سب کا چہرہ حشر میں کبریا، شہزیاء الدین پیر باصفا کے واسطے، احینا فی الدین والدنیا سلام السلام، قادری عبدالسلام عبد رضا واسطے، قادری عبدالسلام خوش ادا کے واسطے، عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر، یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے، احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر، پیر و مرشد عاشق خیر الورا کے واسطے، پیر الیاس عاشق خیر الورا کے واسطے، صدقہ ان آیا کا دے چھ عین عز علم و عمل، عفو عرفان عافیت مصب نوا کے واسطے، ہر ایک گدا کے واسطے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا رب مصطفیٰ بطفیل مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارا قرآن مجید فرقان حمید پڑھنا، اس کا ترجمہ پڑھنا، تفسیر پڑھنا، درس فیضان سننا، دینا سننا، تفسیر سننا، شجرہ شریف مل کر پڑھنا، سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے، اس کا ثواب ہدیۃ تحفۃ عاجزانہ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی وسلم میں پیش کر کے تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء صالحین، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، آج سے لے کر قیامت تک جتنے مومن مسلمان جنوں انس آئیں گے جائیں گے، سب کی روحوں کو سارے ثواب کرتے ہیں قبول و منظور فرما۔ بالخصوص اس کا ثواب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی والدین کریمین سیدہ عائشہ صدیقہ
طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جتنے بزرگان دین جن کا یوم رجب المرجب کے مہینے میں آیا، شعبان المعظم میں آئے گا، بالخصوص سیدی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدی غوث الاعظم سیدی اعلیٰ حضرت شیخ طریقت امیر علیہ سنت، ان کے آباء و اجداد، ان کے خلفاء کو پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما۔ مولا کریم یا رحمن الرحمین جسے تو چاہتا ہے اس کا صدقہ، یہاں پر جتنے اسلامی بھائی حاضر ہیں، مدنی چینل پر جتنے ناظرین ہیں، مولا کریم یا رحمن الرحمین ہم سب کے فوت شدہ والدین، گھر والوں، بھائی بہنوں، عزیز و خالد، دوست احباب، بچوں، پڑوسیوں، نمازیوں کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لے۔ اس کی برکت سے مولا کریم یا رحمن الرحمین آج کے مبارک دن کی تمام برکتیں نصیب فرما دے، ہم سب کو سچا پکا نمازی بنا دے، عاشق رسول بنا دے، سنتوں کا پابند بنا دے، مخلص مبلغ دعوت اسلامی بنا دے۔ اس مبارک وقت کا صدقہ ہم سب کی تنگ دستیاں، قرض داریاں، ناچاکیاں، مقدمے بازیاں، پریشانیاں، بیماریاں، بے اولادیاں، بے روزگاریاں دور فرما دے، سب کے روزی روزگار، دکانوں، کارخانوں، مکانوں، کمائیوں میں وسعتیں، برکتیں نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کی جان، مال، عزت، آبرو، ہم سب کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما۔ اسی سال حج نصیب کر دے، سال میں کئی بار میٹھا مدینہ دکھا دے، اور ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، مدفن ہمارا محبوب کے قدموں میں بنا دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، آمین 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 یا رب العالمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد رحمت اللہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ صبح 7:30 بجے عاشقان رسول کا